الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا صدق اللہ العظیم. آج 25 دسمبر ہے اور اس دن کو ساری دنیا میں کرسمس کے نام سے جانا جاتا ہے. شرعی اعتبار سے ہمارا دین اور اسلام اس تاریخ کو، اس دن کو کیا کہتا ہے؟ چند بنیادی باتیں اس کے حوالے سے ذکر کر دوں. ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ جو رسم و رواج کفار کی طرف سے مل رہے ہیں وہ ایک نظریے کے تحت آتے ہیں. مسلمانوں کی ایک طریقے سے برین واشنگ کی جا رہی ہے کہ مسلمان کے اندر سے کسی طریقے سے مسلمانیت کو نکال دیا جائے اور اس کی جگہ پہ ایک بطور نام انسانیت کو بھرا جائے کہ مسلمانیت نکالو اور انسانیت لے کے آؤ. یعنی یہ اس کو اس طریقے سے لایا جا رہا ہے کہ جیسے مسلمان ہونا انسان ہونے کے متصادم ہے. اور یہ سوچ بڑھی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، کارٹون کے ذریعے سے، ویڈیو گیمز کے ذریعے سے، ہر طریقے سے. اور عیسائی اور یہودی قطعاً اپنا مذہب چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور مسلمان کو اس کا مذہب چھوڑنے کے لیے ہر طریقے سے اکسایا جاتا ہے. اس کو فلی موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اسلام سے ہٹ کر اس طریقے پر آئے جس طریقے سے پر وہ ہمیں لے کے آنا چاہتے ہیں. چنانچہ سب سے پہلا وار ان کا جو مکمل طور پہ کامیاب جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کے نظریے کو توڑا جائے اور اس کا سب سے پہلا حصہ ہے کہ مسلمانوں کو جاہل بناؤ، ان کو ان کے دین سے جاہل بناؤ، ان کو ان کے دین سے دور کرو. بدھسٹ ہیں، عیسائی ہیں، قادیانی ہیں، شیعہ ہیں، یہودی ہیں، یا دنیا کا کوئی بھی مذہب، آپ ہر مذہب کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو ہر مذہب اپنے مقتدا اور پیشوا کے پیچھے چلتا ہوا نظر آئے گا. جو بھی مذہب ہے وہ اپنے مقتدا اور پیشوا کے پیچھے چلتے ہیں. ہندو ہیں وہ اپنے پنڈت کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے پنڈت کو ہر چیز میں اپنا بڑا مانتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں ہر طریقے سے. عیسائی ہیں وہ کچھ بھی ہو جائے گرجا گھر سے ہٹتا نہیں ہے، اپنی جو تقریب ہے، جو معاملہ ہے اس نے گرجا گھر میں کرنی ہے، کسی بھی طریقے سے ہو کے رہے گی. ہندو ہیں ان کے جنازے کے اندر اور ان کے نکاح کے اندر، ان کی خوشی کے اندر، ان کے غم کے اندر آپ کو آگ جلتی ہوئی نظر آئے گی اور ایک طرف ان کا بندہ بیٹھا ہوا جو ان کا مقتدا ان کو بتاتا رہے گا کہ ہمارے مذہب اور ہمارے مسلک میں یہ چیزیں ہیں. یہودی ہیں وہ اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں. یہ ابھی ہمارے پاس اسمارٹ فون چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر. یہودی کہیں اسمارٹ فون استعمال نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کوشر پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں اور ہمارا جو فون ہوگا وہ کوشر فون ہوگا، اسمارٹ فون نہیں ہوگا. آج دنیا میں کوئی بھی یہودی اسمارٹ فون نہیں استعمال کر رہا ہے. ساری دنیا کو ایپل بنا کے دے رہے ہیں، اینڈرائڈ بنا کے دے رہے ہیں، لیکن وہ استعمال نہیں کرتا، وہ کوشر پروڈکٹ استعمال کرتا ہے. ان کا فون بھی کوشر ہے. کیوں؟ ان کے مقتدا نے ان کو کہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے یہ استعمال کیا تو میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا. تو یہ میں خلاصتاً بات کر رہا ہوں. لیکن مسلمانوں کو دیکھا جائے تو کسی بھی طریقے سے ان کو ان کے مقتدا سے بدگمان کیا جا رہا ہے. ان کو وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جہاں ان کا آپس میں اختلاف ہے. اختلاف تو 2 ڈاکٹروں کا بھی ہے، اختلاف 2 انجینئروں کا بھی ہے. کوئی 2 انجینئر لے آؤ جو پڑھے لکھے ہوں، بڑے ہوں، کوئی 2 سائنٹسٹ لے آؤ جو بڑے ہوں اور ان کا سب چیزوں میں اتفاق ہو، ممکن ہی نہیں.
کسی دو سائنٹسٹ کا, کسی دو ڈاکٹر کا, کسی دو انجینئرز کا, کسی دو ٹیچرز کا پڑھانے کے طریقہ کار میں 100% اتفاق ہو نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے. تو دینی پیشواؤں میں بھی تو اختلاف ہوگا, لازمی ہوگا. جہاں سمجھدار لوگ ہوں گے وہاں اختلاف. ارے دو ڈش بنانے والے ہیں, دونوں ہی بڑے کامیاب شیف ہیں, دو کامیاب کک ہیں, اور ان دونوں شیفز کے کہا جائے بریانی اس طریقے سے بنانی ہے, اس طریقے سے بنانی ہے, اسے ایک بریانی بنانے میں اختلاف ہوگا, ایک ٹماٹر کاٹنے میں اختلاف ہوگا, پیاز کاٹنے میں اختلاف ہوگا. تو دین ہے, جہاں کوئی سمجھدار انسان آئے گا وہاں اختلاف تو ہوگا. لیکن اس اختلاف کو اس طریقے سے سامنے لایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں کلیش کیا جائے, کسی طریقے سے ان کو اپنے دینی مقتدا سے پہلے دوسرے دینی مقتدا سے بدظن کیا جائے گا. بھی تم دیوبندی ہو, تم بریلویوں کو غلط سمجھو, تم بریلویوں کو کافر مانو, بریلویوں کو تم ان دیوبندیوں کو کافر سمجھو, تم ان اہل حدیث کو برا سمجھو, ان کو برا کو وغیرہ 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 وغیرہ. آپس میں پہلے دوسروں کو برا کرایا جائے گا, پھر اپنوں کو برا کرایا جا رہا ہے, اور ایسا ہو رہا ہے جی. تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے علماء سے دور کر کے اپنے دین سے بدظن کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمان مقتدا سے دور ہیں. جب مسلمان مقتدا سے دور ہیں تو ظاہری بات ہے وہ قرآن سے دور ہوں گے. بھائی میں کسی مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, آپ یقین کریں کتنے مضبوط لوگوں سے میں ملا ہوں, ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھتے, کرتے کرتے گھر میں بھی نماز چھوٹ گئی. پہلے نفل چھوٹے, پھر سنتیں چھوٹی, اور اس کے بعد فرائض اور واجبات بھی چھوٹنا شروع ہو گئے. ایسا ہوتا ہے, یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ایک معاشرے میں آپ میں کوئی بھی بڑا مقتدر اور بڑا آدمی ہے وہ سوسائٹی سے کٹ کے الگ سے گھر میں رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا, نہیں رہ سکتا. کیوں؟ اس کو ضروریات پوری کرنی ہے, اس کو سامان خریدنا ہے, وہ سوسائٹی سے کٹ کے نہیں رہ سکتا. تو دین کے اندر کوئی اکیلا کیسے چل سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. اللہ کے نبی جنگلات میں نہیں آئے, اللہ کے نبی شہروں میں آئے ہیں اور شہروں میں رہنے کی تعلیم دی. تو اس وجہ سے ہمیں دین سے دور کیا جا رہا ہے. چنانچہ مسلمان کہتے ہیں کہ کرسمس منانے میں حرج کیا ہے, یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں, سب انہوں نے ایسے. آپ سمجھے ذرا, کرس کسے کہتے ہیں؟ کرس کہتے ہیں حضرت مسیح کو, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ کیتھولک نام ہے. کرس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں, اور میس انگریزی ورڈ ہے, اس کا مطلب ہے کہ اجتماع, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین کا اجتماع. اس کو کرسمس کہتے ہیں. یہ 1325 اور بعض روایت کے مطابق 325 اور بعض روایت کے مطابق 336 عیسوی میں, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سے 150 برس پہلے اس کرسمس کو سب سے پہلے منایا گیا. اور یہ کرسمس حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا نام نہیں ہے. ایک میں بات واضح کر دوں, کرسمس نام ہے عیسائیوں کے اجتماع کا. جیسے مسلمانوں کا اجتماع جمعے کے دن ہوتا ہے, تو جمعے کو ہمارا جمعے کو ہولی ڈے ہے. ہولی ڈے مطلب, ہولی کا مطلب مبارک, اور ڈے کا مطلب دن, مبارک دن. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں سنڈے کو ہولی ڈے کہا جائے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اگلی نسلوں کو آپ بتائیں جی ہولی ڈے کا یہ مطلب ہوگا, جمعہ ہو ہی نہیں سکتا مبارک دن. آپ ایک اگلی نسل کو آپ سمجھا کے دیکھ لیں, وہ کبھی مانے گا نہیں, مانگنے کو تیار نہیں ہوگا. تو ہمیں سب سے پہلے ہماری تعلیمات سے دین سے دور کیا جاتا ہے, اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرسمس ہے کیا. تو کرسمس یہ عیسائیوں کے اجتماع کا دن ہے, اور عیسائی صلیبی اعتبار سے مسلمانوں کے خلاف جمع ہوں گے یا کسی اور اعتبار سے مسلمانوں کے خلاف جمع ہوں گے. اللہ رب العزت نے حکم واضح کر دیا ہے, وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. جو لفظ لن ہے, اس لن کا مطلب ہے یہ ہمیشہ کی نفی کے لیے آتا ہے, عام طور پہ, سب جگہ پر نہیں. عام وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود اور نصارہ تم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے, حتیٰ تتبع ملتہم, یہاں تک کہ تم ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ. چنانچہ کرسمس میں مبارکباد دینا یہ ان کے پیچھے چلنا ہے. کرسمس کے اندر خاص طور پہ جو عیسائی ڈشیں بناتے ہیں اس طریقے سے اپنے اندر بنانا اور بنا کے تقسیم کرنا, یہ اس سے عیسائیوں کی تقلید پیروی ہوتی ہے, عیسائیوں کے پیچھے چلا جاتا ہے. جو کرسمس ٹری ہے یہ 1848 کے اندر سب سے پہلے لندن کے اندر بنایا گیا, اور لندن کے اندر سب سے پہلے اس کو اس طریقے سے بنایا گیا کہ جرمنی نے سب سے پہلے کرسمس کو ابتدا کیا تھا 325 عیسوی یا 336 عیسوی. اس کے اندر سب سے پہلے جرمنی نے اس کو بنایا, اور اس کے پیچھے تجارت تھی, اس کے پیچھے کوئی مذہبی کام نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ روم کے اندر
روم کے اندر ایک نوجوان نے پہلے دیا استعمال ہوتا تھا، نیچے تیل لگاتے تھے اور اس کے اوپر روئی کا ایک حصہ لگایا جاتا تھا اور وہ کاٹن کو جلایا جاتا تھا اور نیچے سے تیل جلتا رہتا تھا اور اس طریقے سے روشنی کی جاتی تھی، بجلی نہیں تھی. تو روم کے ایک نوجوان نے سب سے پہلے موم ایجاد کی اور موم کے اندر دھاگا ڈالا تو وہ فلیتا بن گیا. وہ فلیتا جو ہے یعنی ایک شعلہ بنا. یہ ایک شعلہ جو ہے وہ کافی دیر تک جلتا رہتا تھا. اب لوگ اس کو استعمال کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے. اس میں بہت سی چیزیں تھی، بدبو ہوتی تھی، اس طرح کی چیزیں جو تیل سے زیادہ بدبو ہوتی تھی. آج کل تو نہیں ہوتی، آج کل تو اس کے جدید شکل، اس میں خوشبو بھی ڈالتے ہیں، اس میں رنگ بھی ڈالتے ہیں، اس میں اس طرح کی 50 چیزیں ڈالتے ہیں. تو اس نے ایسے کیا کہ کسی بھی پروڈکٹ کو اگر آپ نے لوگوں میں پھیلانا ہے تو اس کو مذہبی رنگ دے دو. چنانچہ اس نے ایک بڑی لمبی کہانی بنائی اور ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور اس نے عیسائی پادریوں سے آ کے کہا کہ 25 دسمبر کو آپ یہ موم بتی جلائیں گے، اس کینڈل کو جلائیں گے اور لوگوں کو آنکھیں بند کرائیں گے کیونکہ اس کی روشنی ہلتی رہتی ہے اور کافی دیر تک جلتی رہتی ہے. اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں، پوری پوری رات جلتی رہتی ہے. تو لوگوں نے چرچ میں اس کو دیکھا، چرچ میں دیکھنے کے بعد گھروں میں لے کر آئے اور گھروں میں لانے کے بعد پھر اس کو خوشی کا ایک حصہ بنانا شروع کر دیا. اب اس کو خوشی کا کیسے حصہ بنائیں؟ اس کو تو غم کا حصہ سمجھا جانے لگا. وجہ اس کی یہ ہوئی کہ یہودیوں کے اندر ایک نظریہ ہے، یہودیوں کا اپنا نظریہ ہے. ہم کہتے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ تشریف لائے اور زمین پہ رہنے کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا. تو یہودی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے آئے، لیکن ان کے پیچھے ان کی کتاب کے اندر ایک الگ کہانی لکھی ہے، اور وہ کہانی یہ ہے کہ سانپ جو ہے وہ جنت کے اندر آیا اور سانپ بڑا چمکدار تھا. اس کے پاؤں بھی ہوا کرتے تھے اور اس کے پاؤں کے ذریعے سے یہ جنت میں آیا اور شیطان اس کی گردن کے اندر بیٹھ کے جنت کے اندر گیا اور اس نے حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکایا. اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام بہکنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بہک گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام بہکے ہیں تو وہ جنت سے نکالے گئے اور دنیا کے اندر آ گئے. یہ بڑی طویل کہانی میں نے چند لفظوں میں آپ کو سنائی. تو اب یہ کہتے ہیں کہ اس کا تدارک یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ موم بتی کے سامنے کھڑی ہوں گی اور اپنی آنکھیں بند کر کے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گی. ہر مہینے میں کچھ دن یعنی ہفتے کا دن مخصوص کر دیا گیا کہ ہر مہینے ہفتے کے دن رات کے وقت عورتیں اس موم بتی کو اپنے سامنے جلائیں گی اور سامنے جلانے کے بعد اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی مانگیں گی، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گی کہ ہماری جس غلطی کی وجہ سے انسانیت کو جنت سے نکال دیا گیا تو اس کو معاف کر دیں. تو یہ غم کی یاد میں تھا، تو اب اس کو خوشی کی یاد میں کیسے کنورٹ کیا جائے؟ ساری عیسائی کتابیں اور سارے عیسائی جتنے بھی فرقے اور مسلک ہیں تقریباً 48 کے قریب ہیں، ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کسی کو نہیں پتا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک بہت بڑا عیسائی پادری اس نے یہ طے کیا کہ بہت سے دیوتا جن کو لوگ دیوتا وغیرہ مانتے ہیں، ان سب کی پیدائش ان میں سے 2-3 کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کو 25 دسمبر کو طے کر دیتے ہیں. ورنہ عیسائیوں کے اندر بہت سے مسلک ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں حضرت عیسیٰ مئی کی 6 تاریخ کو پیدا ہوئے. بعض حضرات کے نزدیک حضرت عیسیٰ دسمبر کی 20 تاریخ کو پیدا ہوئے. اس کی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا، اس کے علاوہ تورات میں بھی ایک حصہ لکھا ہے فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا، کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تکلیف ہوئی تو وہ ایک درخت کے پاس آئیں، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ، تو درخت کے پتے جو ہل رہے ہیں اور درخت کے پتے جو لٹک رہے ہیں ان کو ہلاؤ اور ہلانے کے بعد تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو تمہارے پاس تازہ کھجوریں گریں گی. اور تازہ کھجوریں دسمبر میں نہیں ہوتی، تازہ کھجوروں کا موسم مئی اور اگست کا ہے، لہذا وہ تازہ کھجوریں جو گری ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دسمبر کا مہینہ ہو نہیں سکتا، یہ مہینہ ہو سکتا ہے تو مئی اور اگست کا مہینہ ہو سکتا ہے کہ مئی اور اگست کے مہینے میں 2 قسم کی کاشت ہوتی ہیں، اگیتری ہوتی ہے، پیشیدری ہوتی ہیں. اگر کسی نے ایگریکلچر پڑھا ہے تو اس کی کتابوں میں آپ کو پتہ چلا ہوگا. تو مئی
یا اگست کے اندر تازہ کھجور ہوتی ہے. اس کے علاوہ سال میں کبھی اس طرح کی تازہ رطب جسے کہتے ہیں, کھجور کی قسمیں ہوتی ہیں, تقریباً 500 کے قریب نام ہیں. تو اس میں رطب اور جنیا, یہ رطب اور جنیا, یہ رطب مئی کے مہینے میں اور جنیا اگست کے مہینے میں. تو یعنی اس کے درمیان کی کوئی تاریخ ہے جو گرمی کا موسم ہے, سردی کا موسم نہیں. اور دسمبر کے مہینے میں یروشلم, جہاں بیت اللحم, جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, وہاں پر دسمبر کے مہینے میں عام طور پہ شدید بارش ہوتی ہے, کھجور کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس طرح کی باتیں ہیں, اس طرح کی کچھ باتیں ہیں جس پر اتفاق ہے. لیکن اس کے باوجود 25 دسمبر ایک تاریخ رکھی گئی کہ جرمنی میں بادشاہوں نے اس تاریخ کو مقرر کیا اور پھر اس تاریخ کو کرسمس کے ساتھ ملایا. ورنہ کرسمس کا اصل معنی عیسائیوں کا اجتماع ہے, حضرت عیسیٰ کی پیدائش نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. یہ ایک بات ہوگی اور میں اسی ایک بات پہ اکتفا کروں گا, لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری چھوٹی سی بات ایک مزید عرض کر دوں. عیسائیوں کی اس تقریب کے اندر مسلمانوں کی شرکت قطعاً جائز نہیں ہے کہ جس نے کسی قوم کی تعداد بڑھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من کسر سواد قومہ فہو منہم, جس نے کسی قوم کی تعداد کو بڑھایا وہ اسی میں سے ہوگا. اب ہمارا ایک ذہن بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان متعصب ہوتا ہے, مسلمان متسلب ہوتا ہے, کہ مسلمان کسی کے مذہب میں کسی کے دین میں شریک نہیں ہوتا. ہم صرف یک طرفہ کیوں سوچتے ہیں؟ اتنی چھوٹی سوچ ہماری کیوں ہوگی؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی سکھ نے ہمارے ساتھ مل کے قربانی کی ہو؟ ہم کہتے بھی نہیں ہیں قربانی کرنے کا, اس لیے کہ ہمارا مذہب ہے, ہمارا دین ہے, ہمارے دین میں کوئی دوسرا انٹرفیئر کیوں کرے؟ لیکن ہم کسی دوسرے کے مذہب میں انٹرفیئر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا سازش ہے ذرا سمجھے تو صحیح. آج تک عیسائیوں نے مسلمانوں کو کتنے فائدے دیے, کون سے فوائد دیے؟ جو ایجادات ہیں وہ سارے مسلمانوں نے, بیسکلی مسلمانوں نے, البیرونی, ابن سینا اور اتنے بڑے بڑے نام ہیں, ان سب کے نام کہاں چلے گئے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کے نام بالکل غائب ہوتے گئے اور اس کے اوپر دوسروں کے نام ڈائیورٹ ہو گئے؟ کیا وجہ ہے؟ اور اس کو سمجھیں. کبھی عیسائی اور یہودی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا, کبھی یہود اور ہنود مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. یہ میرا تو ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دوست ہونے کے لیے مناسبت ضروری ہے. ٹھیک ہے, مناسبت ضروری ہے. ہماری مناسبت ایسے ختم کی گئی کہ ہمارے دوست ہوں گے کتے, ہماری دوست ہوں گی بلیاں, ہماری دوست ہوں گے چوہے, ہم پیٹ پالیں گے اور وہ سانپ ہوگا اور وہ کتا ہوگا جو ہمارے گھر میں بطور پیٹ رہے گا. اس کو ایک ٹریڈیشن دیا گیا. حالانکہ انسان کی دوستی انسان سے ہوتی ہے, انسان کی شادی انسان سے ہوتی ہے, انسان کا میل اور ملاپ انسان سے ہوتا ہے, انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے, انسان سے کبھی جانور پیدا نہیں ہوتا, کبھی جانور سے انسان پیدا نہیں ہوتا. یہ ساری مناسبت کی چیزیں ہیں. تو جب تک مناسبت نہیں ہوگی تو آگے معاملہ کیسے بنے گا؟ جسمانی مناسبت کے بغیر معاملہ آگے نہیں چل سکتا, تو ایمانی مناسبت کے بغیر معاملہ آگے کیسے چل سکتا ہے؟ نہ اس کو عقل تسلیم کر سکتی ہے اور نہ اس کو طبیعت تقسیم کر سکتی ہے. صرف فلموں میں کامیاب ہو سکتا ہے, ڈراموں میں, کارٹون میں کامیاب, ویڈیو گیمز میں کامیاب ہو سکتا ہے, حقیقت کی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ابتدا میں شادی کر لیتے ہیں عیسائی سے, لیکن پھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں وہ لڑکی چاہتی ہے میرا بیٹا دہریہ بنے, اور یہ چاہتا ہے میرا بیٹا مسلمان بنے, وہ چاہتی ہے میرا بیٹا عیسائی بنے, یہ چاہتا ہے میرا بیٹا یہودی بنے. کبھی یہودی اور عیسائی کو آپس میں شادی کرتے ہوئے دیکھا؟ کبھی عیسائی اور ہندو کو آپس میں شادی کرتے ہوئے دیکھا؟ اگر کریں گے تو ان کے مذہبی پیشوا کبھی ان کی اجازت نہیں دیں گے. تو صرف اسلام کے اندر ایسا کیوں کہ ہمیں کرسمس میں شامل ہو جانا چاہیے, ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اور ان کے یہ نہیں, یہ عقلی طور پر کوئی اس کو سیٹسفائڈ کر سکے تو کر سکے, ورنہ حقیقت میں کوئی اس کو سیٹسفائڈ نہیں کر سکتا. تو بنیادی طور پہ اتنی سی بات سمجھ لیں کہ مسلمان کا تعلق مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے, مسلمان کی دوستی مسلمان کے ساتھ ہونی چاہیے, مسلمان کا معاملہ, اس کی خوشی مسلمان کے ساتھ ہونی چاہیے, مسلمان کی خوشی کسی کافر کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. یہ بات بطور تعصب نہیں کہا جا رہا, بلکہ ایک سمجھداری اور فہم یہی ہے کہ جس کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے اسی کے ساتھ اٹھا جاتا ہے, جس کے ساتھ رہن سہن ہے وہ آپ کی مناسبت کا بندہ ہونا چاہیے. آپ کسی دشمن کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتے, تو دین اپنے دشمن کے ساتھ کیسے شیئر کر سکتے ہیں؟ اپنے نظریات کسی دشمن کے ساتھ کیسے ملاپ کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ایک سمجھدار انسان چاہے وہ ہندو کیوں نہ ہو, ایک سمجھدار انسان چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو, وہ اپنی مناسبت والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. تو مسلمان کو بھی اسی چیز کو سمجھنا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.